اللہ الرحمن الرحیم وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے متن سے کی سی علم کے اسباب امی متن پیچھوں کی علم کے اسباب تین ہیں کیا علم کے اسباب نمبر ایک حواس دوسرا وہ دو قسم ہے تیسرا عقل چل رہی تو عقل کی تعریف کی ہے وہ تو آگے آئے گا نا جملہ عقل کیا ہے عقل قوت ہے نفس کے لیے قوت ہے نفس کے لیے کہ جس قوت کے سبب سے نفس مستعد ہوتا ہے قابل ہوتا ہے علوم کے اور ایشا بس ہے جی دوسری تعریف دوسری پھر بتائیں گے کہ یہ پہلے یہ کی ہیں دوسری ہے وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ قُوَّةٌ غَرِيزَةٌ فَهُوَ قوت غریزہ اہل نفس یہ قوت غریزۃ غریزہ معنی عربی طبیعت وچ داخل ہے جی کہ لازم ہے اس قوت غریزہ کو علم بضروریات آلات کی سلامتی کے وقت آلات سلامت ہوں تو اس قوت کو ضروری بدیہیات کا علم کیا ہے لازم خام خواہ ہو جاتا ہے جی تو نظریات جو ہیں وہ ضروریات سے حاصل کر لیے جاتے ہیں جی عقل کی دوسری تعریف عقل قوت ہے قوت غزیرہ ہے کہ غریزہ 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 ہے کہ غین رات زا غرض لازم ہے اس قوت غریزہ اور یتبع تھل لکھا یلزم بسان مانا کیتا نے لازم ہے اس قوت غریزہ کو علم بالضروریات آلات علم بالبدیہیات آلات کے سلامتی کے وقت پھر ایک باری عقل ایک قوت غریزہ ہے لازم ہے اس قوت غریزہ کو علم بالضروریات آلات کی سلامتی کے وقت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ صاحب نے تو فرمایا کہ یہی معنی جو مقصود ہے ان کے قول سے یعنی یہ پہلی تعریف اور دوسری کا مقصد ایک ہے مقصد ان دھیان کرے وَهُوَ الْمَعْنِيُّ یہ تشدید یا یعنی مراد یہی مراد ہے ان کے قول سے کون سا قول غریزۃ یتبعھا جو قول ہے جی سنیں جی کہ ارادہ کیا ہے المصنف اشعری رحمہ اللہ نے کہ دونوں تعریفوں کا حاصل ایک ہے بھائی قول ہم سے یہ کہا جی ہاں جی اور یہ قول ہے یہ تعریف یہ جو تعریف ہے کس کی عقل کی یہ ہے حارث بن اسد محاسبی کی کس کی حارث بن اسد محاسبی جو اکابر صوفیاء میں سے ایک ہیں اور یہی امام راضی کا مختار ہے یہی ان کا مختار بھی یہی ہے عقل کی تعریف یہ ہے بسم اللہ یہ جو ہے نا بزرگ بابے بڑا تعارف لکھا ہے نا تو بڑے پائے دے اللہ دے پیارے سن جی بھئی یہ فوت ہوئے ہیں یہ حضرت حسن بصری کے زمانے میں تھے ان سے بعد فوت ہوئے
243 میں 200 کون یہ حارث رحمہ اللہ. بڑا لمبا واقعہ لکھا ہوں سارا اس وقت پھر صرف دس لیں کہ بابا سنیں. تو یہ قول ہے کن کا؟ حارث بن اسد محاسبی کا، جو صوفیاء کے میں سے ایک ہے جی. اور یہی امام راضی رحمہ اللہ کا مختار ہے جی. غریزہ، الغریزہ تو ہر صفت جو رکھی گئی ہے اپنے موصوف میں اول فطرت میں، انہوں کہتے ہیں غریزہ، یعنی ہر صفت جو رکھی گئی ہے اپنے موصوف میں اول فطرت. بمعنی مفعول من غرض سے، غین موجمہ را موملہ تفل موجمہ، تو یعنی داخل کرنا شے کو اس حیثیت سے کہ وہ شے کے اندر مستحکم ہو جائے. جیسا نیزہ زمین میں چنگا ٹھوکو نہ ہلے نہ، پھر کہتے ہیں کہ غرض ارد. یتبعوہا اے لازم ہے اس قوت کو کون؟ علم. یہ جو با ہے نا بضروریات پر، یہ داخل ہے علم کے او علم. اور تفسیر کی اس کی اس کس ضروریات کی؟ بے وجوب الواجبات امتناع امکان الممکنات، یعنی علم واجبات کے وجوب کا، علم ممتنعات کے امتناع کا، اور علم ممکنات کے امکان کا. باقی مراد جو ہے نا ضروریات سے جن سے ضروری ہے. کیا ہے؟ جن سے ضروری ہے. وہ سوال کا جواب ہے، کیونکہ عاقل کبھی خالی ہوتا ہے بعض بدیات سے. کس سے؟ ہے عاقل لیکن اس کو بعض بدیات حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے جن سے بدیات مراد ہے، سارے بدیات نہیں مراد ہیں جی. اس لیے کہ وہ بندہ جس کے پاس حس کو نہیں ہے اور وجدان کو نہیں ہے، اس کو نہیں حاصل ہوگا تصور اور تصدیق ضروریات ان کے اپنے مدرکات سے. جیسا کہ اکما جن اکھا ہی کوئی نہیں جی، یہ رنگوں کی ماہیت کا تصور نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے. وہ دسیاں دے بھی کہ رنگ رتا ہوں دے کہ پیلا، لیکن اب اس کو پتہ تو نہیں ہے نا جی. اسی طرح جو انین ہے جن کی ہر شے کٹی گئی ہے، یہ جو جماع کی لذت ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بدی چیز ہے جی. اور ولا یصدقان نہیں تصدیق کیے جائیں گے ان کے وجود کے ساتھ تصدیق الحس والوجدان، ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے جی. بلکہ کبھی خالی ہوتا ہے بدی اولی سے وہ جو کہ اقوی ضروریات ہے. کیوں؟ لعدم تصور طرف القضیہ، کہ اس نے قضیے کے دونوں طرفوں کا تصور ہی نہیں کیا. مثلا یہ سب سے پہلا الممکن و محتاج، یہ پہلا بدی ہے کہ ممکن واجب ہے، ممکن محتاج ہے واجب کا، یعنی مخلوق محتاج ہے اپنے خالق کی. یہ پہلا بدی ہے، یہ پہلا بدی ہے جڑا پتہ ہی کوئی نہیں، آج پہلی باری پڑھے پاویں ہیں. اندہ سلامت الآلات، اندہ وہ آلات کون ہیں؟ وہ حواس ظاہرہ، اور لیکن متکلمین جب حواس باطنہ کے قائل کوئی نہیں ہے جی. اچھا جی، مقید کی ہے بے سلامت ہا، کہ آلات کیا ہوں؟ اس لیے کہ علم نہیں لازم عقل کو بغیر آلات کی سلامتی کے. اگر آلات سلامت نہیں، عقل موجود ہے تو علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ نائم کیا ہے؟ لیکن بلا لو کیوں لتعطل ہوا سے ہی. سنیں، اور بچہ نہیں خالی اس غریزہ سے، لیکن اس کو کیوں؟ اس کے حواس ابھی کمزور ہے، چھوٹا ہے جی. ایشا بس وہ سمجھ گئے ہیں. یہاں دو بحثیں ہیں، یہاں ایک مولوی عثمان تے قاری عبداللہ صاحب. بحث اول یہ ہے، دھیان کریں جو اگر تو کہے کہ کیسے حاصل ہے
کیسے ہے حاصل دونوں تعریفوں کا ایک؟ بے دونوں کا مال ایک ہے، کہا ہے نا، اس پر سوال ہے، ایک نہیں ہے۔ کس طرح؟ تحقیق بولا گیا ہے علم اول میں، اور تستعد للعلوم، سنیں، اور خاص کیا گیا ضروریات کو کس میں؟ کہتے کہ ہم وہ ہے نا بخصہ بالضروریات فی الثانی، کہتے کہ وہ بھائی قد اطلق العلم اور بخصہ بالضروریات، اول میں علم مطلق ہے، استغفر اللہ، وہ یہ معنی سی ہے، اول میں علم مطلق ہے، خواہ وہ علم ضروری کا ہو یا نظری کا ہو، اور دوسرے کے اندر علم خاص ہے کس کے ساتھ؟ تو یہ تو علیحدہ ہو گئی ہے، ایک معنی کیسے ہوا جی؟ سنیں ہی تو میں کہتا ہوں معتبر اول تعریف میں کیا ہے؟ استعداد ہے، اور ثانی میں حصول بالفعل ہے، اور نہیں شک کے ضروریات کا حصول بالفعل مستلزم ہے استعداد ہونی۔ تو استعداد کو کس کو؟ استعداد کو الاکتساب، جس میں ضروریات کو بالفعل حاصل کرنے کی استعداد ہے، وہ نظریات کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یستلزم، یہ مستلزم ہے استعداد الاکتساب نظریات کو۔ بعض نے جواب دیا ہے کہ یہاں اصل معطوف محذوف ہے، یعنی یتبعها العلم بالضروریات والنظریات، سنیں، تو لہذا اب اعتراض کوئی نہیں ہے، پہلے بھی عام ہے یہاں بھی، اور علم بھی دونوں کا، تو یہاں بھی دونوں کا ذکر آ گیا۔ اور یا یہ ہے کہ یہ جو با ہے نا بالضروریات پر، یہ استعانت کی ہے۔ معنی کیا ہوا کہ لازم ہے اس قوت کو علم نظریات کا ضروریات کی استعانت کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں یہ دونوں ہیں تکلف ہے، بات وہ جواب دے دی ہے۔ بآسانی یہ ہے کہ نہیں مخفی کہ عقل ان دونوں تعریفوں کے ساتھ بامطابق اس کے کہ ذکر کیا ہم نے ان دونوں کو، یہ عقل غیر ہے اس عقل کا کہ تعلق پکڑتی ہے اس کے ساتھ شارع کی تکلیف، یعنی شارع نے جو مکلف کرنا ہے بندے کو، وہ عقل اور ہے۔ یہاں یہ عقل ایک تو قوت ہے، یہاں یہ غریزہ بیان کی ہے جی، سنیں جی۔ اور اگر ارادہ کریں ہم دونوں تعریفوں کی تطبیق کا اس پر، تو ہم کہیں گے کہ مراد استعداد سے کیا ہے؟ استعداد قریب تام، تام، اور غریزہ سے مراد طبیعت، نہ کہ وہ جو رکھی گئی ہے، اول فطرت، اگرچہ مشہور یہ معنی آسانی ہے۔ اب اگر ہم یوں کریں نا، استعداد سے مراد کیا ہے؟ استعداد قریب تام، یعنی باقاعدہ جو بالغ ہو چکا ہے، اور غریزہ سے مراد طبیعت مستحکمہ، تو اب یہ دونوں تعریفیں، یہ وہ عقل بن جائے گی جس کے ساتھ شارع بندے کو مکلف کرتے، اور سمجھے ہی، اور یہی مراد ہے ان کے اس قول کے ساتھ کہ عقل قوت ہے جو غریزہ ہے، لازم ہے اس قوت کو علم بضروریات، آلات کی سلامتی کے وقت، اور یہی مراد ہے ان کے اس قول کے ساتھ کہ عقل قوت ہے، عقل قوت غریزہ ہے کہ لازم ہے اس قوت غریزہ کو علم بالضروریات، آلات کی سلامتی کے وقت۔ وقیل جوہر تدرک به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاہدات۔ چلو جی، بعض نے کہا ہے عقل کی یہ تعریف کی ہے، بعض نے عقل ایک جوہر ہے، عقل ایک اور نعمت ہے، عقل ایک جوہر ہے، ادراک کیا جاتا ہے اس جوہر کے سبب سے غائبات کا دلائل کے ساتھ، یعنی جو مجہول ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں نظری بدیات کے ساتھ، اور ادراک کیا جاتا ہے محسوسات کا مشاہدے کے سے۔ کیا کہ جی بعض نے عقل کی تعریف کی ہے کہ عقل ایک جوہر ہے، ادراک کیا جاتا ہے اس جوہر کے ساتھ غائبات کا دلائل کے ساتھ، اور ادراک کیا جاتا ہے محسوسات کا مشاہدہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مشاہدہ کے ساتھ۔ اے شاباش ہے جی۔
وہ بھی خود نو وکیلا بعض نے کہا ہے جو عقل جوہر ہے ادراک کیا جاتا اس کے ساتھ. غائبات کا اب غائبات سے کیا مراد ہے؟ وہ جو غائب ہے کن سے؟ باس سے خواہ وہ جواہر ہوں، آراز ہوں، مفہومات ہوں. اور مناسب ہے نظریات کا مراد لینا غائبات سے خاص کر کے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ مراد لیں گے تو پھر ایک پاسے ایت ایک پاسے پھر دوجے آگے محسوسات. اچھا جی، بالوسائط یعنی دلائل دلائل. اچھا، بل اور محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ بس بہت واضح بات ہے. اور عقل اس تعریف کے ساتھ عین نفس ناطقہ ہے، کیونکہ ہوا جوہرن، جس جوہر کے سبب سے ادراک ہوتا ہے. تو اس تعریف کے مطابق عقل اور نفس ناطقہ کا ایک ہی ہیں جی. لیکن یہ اصطلاح غیر معروف ہے. اس والذا قال، اس لیے تو نے کہا کیلا، کیا کہ کیلا. یا اس تعریف کے مطابق عقل عین ہے اس جوہر کا کہ فیضان کرتی ہے قوت عاقلہ کس پر؟ اس پر جیسے کان قریب تو جانے گے اس کو. اسی لیے کہا ہے کہ نہیں مراد یہاں فلذا قال کیلا. جان اس بات کو کہ لفظ عقل بولا جاتا ہے معنی کثیرہ پر مخالفہ اور مقاربہ ہے. مختلف پر بولا جاتا ہے. ارادہ کرتے ہیں ہم ذکر کریں ان کو ابحاث میں ناظرین کی حفاظت کے لیے خبر سے. پہلی باس فی ما یسمى بالعقل، پہلی باس اس شے میں کہ نام رکھا جاتا اس شے کا کس کے ساتھ؟ وہ چند امور ہیں. احدھا وہ شے کہ زام کیا اس کا فلاں. عقل بول کر کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ ہے جو فلاسفہ کی زٹلیات ہیں من العقول العشر، کیا؟ قول اشرار، اور وہ کہتے ہیں یہ عقول اشرا جواہر قدیمہ مجردہ مؤثرہ جی اپنے خالق کے اذن کے ساتھ جو نہیں تعلق پکڑتے کسی، نعوذ باللہ جی. اور زام کیا انہوں نے کہ وہ اول ہیں جو صادر ہوئے ہیں اور وہ مثل آلات کے ہیں واجب کے لیے اور اپنے غیر کے ایجاد میں بھی یہ اگلے کر دینے. اور وہ ملائکہ مقربون ہے. یہ پھر مسلمانہ نال جوڑی گل بھی ان دی مراد ہے جی. اور یہ کہ 10واں ان کا مسمى عقل فعال وہ کون ہے؟ مدبر عالم العناصر کے لیے. تو کلہم جڑا ہے نا اے نعوذ باللہ یہ کوئی نہیں اس طرح گل. وہ یہ کوئی جواہر مجردہ قدیمہ نے جی. قدیم صرف اللہ دی ذات ہے جی، باقی سب حادث نے، سب کو اللہ نے پیدا کیے. ثانی ہاں جی، او کیڑی شے؟ دوسرا عقل وہ شے کہ ثابت کیا اس کو علماء اصول حنفیہ ماوراء النہر نے کہ عقل ایک جوہر ہے، جسمانی ہے، نورانی ہے، حادث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ اول مخلوق ہے. کون؟ عقل. دلیل ہے ایک حدیث ہے کہ حدیث قدسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اول وہ، ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا کہ اول وہ شے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ کون ہے؟ تو اس پر مختلف چیزیں ہیں جی. تو لہٰذا بھی یہ مخلوق ہے. عقل کیا ہے؟ ایک کو یہ جی. اور تیسرا اس کا نفس ناطقہ کیا ہے؟ بھئی عقل بول کر مراد تیسرا معنی بھی عقل کس کو کہتے ہیں. چوتھا بھئی عقل ایک معنی ہے، یعنی ایک وصف ہے. معنی میں نہیں، ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے جس کے سبب سے انسان ممتاز ہوتا ہے. کیسے؟ باہم سے ممتاز ہو گئے. مولی عادل ہیں عقل کے ذریعے جی. اور ذکر کیا علماء نے عقل کے لیے تعریفات کثیرہ متقاربہ. ان میں سے ایک قوت ہے کہ ہو جاتا ہے اس قوت کے سبب سے نفس مستعد ان میں سے نفس کی استعداد للعلوم. یہ استعداد عقل ہے. یہ نفس کے اندر جو علوم کی استعداد ہے نا، یہ
اور ارادہ کیا ہے استعداد کے ساتھ وہ جو عام ہے قریب ہو یا بعید کیونکہ بچے میں وہ استعداد بعید ہے اور بالغ میں اچھا جی پس عقل ان دو معنوں کے ساتھ حاصل ہے کس میں مجنون میں نہ کہ بہائم میں اور ان سے بھئی عقل کیا ہے قوت ہے غریزہ ہے لازم ہے اس کو علم اور ان پڑھے جی اور ان میں سے عقل ایک قوت ہے قدرت پاتا اس قوت کے سبب سے نفس علوم کے خواب علوم اور ان میں سے عقل ایک قوت ہے کسب کرتا اس قوت کے سبب سے نفس نظریات کو یعنی ان کو حاصل کر سکتا ہے جی کیسی قوت ہے اچھا ومنہا کہ عقل کیا ہے علم بھی ضروریات یہ عقل ہے منہا عقل ایک قوت ہے جو فرق کرنے والی ہے ان چیزوں کے درمیان جو عرف میں اچھی ہے اور جو کبھی اور حسن اور قبوں میں جو قوت فرق کرتی ہے اس کو اور عقل ان معنی کے سبب سے نہیں ہے حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم مجنون میں اور نہ سبھی غیر ممیز میں اور ان میں سے جی عقل ملکہ ہے کہ حاصل ہوتا ہے بقائے کے تجربوں سے جی پس مستنبت ہوتے ہیں اس سے مسالے اس کے اور پہچانتا ہے امور کے عواقب کو اور یہ عقل ہے معاشی مستقمل یہ عقل معاشی یہ کامل ہوتی ہے بڑھاپے میں جا کر ہاں اور پتر ساڈے تجربے جب مان جاؤ تسی نویں جوان ہو تو تھوڑے کھانے چ نہیں پی رہی پترا اساں بڑے تکے کھادے جی ہن جا کامل ہوئی ہے جی تو ہن جنہوں آندے پے نے انہاں یہ تکے کو نہیں کھادے وہ آندے بابا ایویں ٹوکی جاندا دادا جی کے کو عقل کا فرق لگ گیا جی تسی کہو گے کیویں اور نسلیو اوہی بیماریاں کل پہ آندے سن صادق امین کی تے فرمایا آکھو لا الہ الا اللہ تو ہن انہاں دی ٹون بدل گئی اج ہن نہیں پڑھیا جی نوز باللہ جادوگر آکھن لگ پے کہ کوئی نہیں جی تے یہ نا بھی جدوں نفس دے خلاف آواز اٹھاؤ تے ادوں کی آکھنا بھی دماغ دا مسئلہ بن گیا تے بھی جدوں دادا جی آکھے پتر جڑے راہ تے جا رہا کہ کھوئی اس لا کے دادا جی دا دماغ ہل گیا جی یہ پرانی آواز ہے کوئی نویں تے نہیں بھی جدوں میں نفس دے خواہشات دے خلاف آواز اٹھے تو ادوں آواز اٹھانے والے تو آکھے دے کل تک دن نہیں سڑے گے جی یہ مطلب وہ صالح علیہ السلام نے قوم کی آکھے اصل تو بڑی امیداں لائیں سن سارے لیڈر بن گئے تسی کیڑے راہ تے ٹر پے یہ وے کہ بھی جدوں خواہش دے خلاف ہوئے جی ادوں ہم خراب ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی وبالجملہ ان کی اصطلاح عقل میں اکثر ہیں اس سے لیکن وہ متقاربہ ہیں نہیں کثیر تفاوت ان میں سمجھ گئے ہیں کہ عقل کیا چیز ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں اس میں عقل اندروں بول دی میں کلی ہاں تسی کی تماشا لایا میرے نال تانوں عقل کو نہیں ہے گی چلیں جی اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ عقل وہ عقل کے جس پر تکلیف ہے وہ کون سا معنی ہے 8 معنوں میں سے ان 8 معنوں میں سے وہ عقل کون سی ہے جو مدار تکلیف ہے جو سنا جی پس بعد نے کہا کہ اولان بے شرط کمال ہاں وہ ہے مدار تکلیف پیچھے پڑھے ہن پڑھیاں نہ جی بعد نے کہا چوتھی بعد نے کہا 5ویں بعد نے کہا اور تو جانتا ہے کہ حاصل کل کا یا مثل ایک کے ہے پھر محض مقدر کیا ہے شارع نے تکلیف کو کس کے ساتھ بھائی بالغ ہو گیا ہے مجنون نہیں ہے تو یہ اس کی عقل ٹھیک ہے یہ مکلف ہو گئے یہ کیوں کیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ محض مقدر کیا ہے شارع نے تکلیف کو کس کے ساتھ کہ بندہ بالغ ہوا تو مکلف ہو گیا اس لیے کہ ادراک بڑھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ بچپنے کے وقت سے یا کبھی ہوتا رہتا ہے اس سن کے حوالی میں پھر آہستہ آہستہ اور وصول الی حد قوت ہی بھی اب اس کی عقل پوری ہو گئی ہے یہ ان چیزوں سے ہے کہ اس کی معرفت
ہر بندے کے لیے متاثر ہے کہ مفتی صاحب کہیں کہ بیٹا با آپ کی اگر پوری آج سے مکلف ہو گیا 12 سال دا کو 10.5 کو 13 دا کو 13.5 تو کھچ بن گئی سمجھے. اس لیے شریعت نے پس مقدر کیا شارع نے کس کے ساتھ تو سمجھ آ گئی جی بلوغ کے ساتھ باوجہ لسہولت اس کی معرفت کی سہولت کے لیے جدوں کو بالغ ہویا نا ادوں وہ عقل پوری ہو گئی ہوں. بحث ثانی گئے حکماء اس بات کی طرف کہ عقل انسانی یہ عقل فعال کے فیض سے ہے کس پر نفس کیونکہ یہ عقل بناتی ہے نفس کو قابل لادراک العلوم اور فیضان کرتی ہے علوم کا اس پر. بس یہ عقل نفس کے لیے مثل شمس کی جس طرح بصر کے لیے کشمس لل پھر رویت وہذا ہوا مذہب علماء ماورائے نہر بلا فرق. مگر یہ کہ علماء جو ہے نا فقہا ثابت کرتے ایک ہی عقل جسمانی حادث جی تو دوجی جڑی بیماریاں بخلاف حکے ماں وہ عقول ان کے نزدیک اشرا ہیں مجردہ ہیں قدیمہ ہیں لتر لوہے دا وتڑ سر چ ٹھوکیا ہوئے جی بے نبی نو نہیں منیا تے اپنی اتھل من لئی جی چلو جی. اور بعض محققین نے کہا کہ یہ فیض متفاوت ہے افراد بلکہ ایک شخص میں بھی بحسب قرب مزاج کے اور اعتدال سے اور بود کے اور بحسب صغر سن و کبری و بحسب ممارسات العلوم و ترک ہے. تو ٹھیک ہے یہ تو واضح ہے کہ عقل جو ہے اس کے اندر فرق ہے سمجھنے میں فرق ہے ساری چیزیں موجود ہیں جی. سبب اس کا کیا ہے کہ جب ہوگا بدن عادل اور اکمل اور حواس اقوا تو ہوگا نفس کا فیض اس پر اکثر کیوں بوجہ اور بے شک نفس جتنا بھی کسب کرے گا علوم کا تو زیادہ ہو جائے گا تناسب اس کا کس کے ساتھ عقل اور عقل فیاض جو نا فلسفیاں بنائی اصل سارا کام اللہ تعالیٰ کرنا ہے جی تو اللہ پر عقل کا لفظ نہیں بول سکتے جی سمجھئے ہو جی تو اے پھر جی بھائی اور وہ کثرت الفیض علیہ اور یہ امر عادی ہے ہمارے نزدیک یعنی عشاعرہ کے نزدیک واللہ سبحانہ و قادر کہ خاص کرے جس کو چاہے جس شے کے ساتھ چاہے. تیسری بات سے اختلاف کیا عقل کے محل میں کس میں جھٹکا مانا کیا تیرے سرے چکل کو نہیں جھوٹے جی کیتا کیا جی یہ جٹا دے بغل کتے ہوندی ہے. تیسری بات اختلاف ہے عقل کے نصوص جو دالہ اس پر کہ انہ القلب عقل کا جو محل ہے نا وہ کقولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتکون لہم قلوب یعقلون پس ہیں ان کے لیے قلوب کہ یعقلون بہا کہ وہ عقل کرتے ہیں ان کے ساتھ سورہ حج وچ جی تو قلوب کے ساتھ یعقلون بہا ہے. اور منسوب کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل کا محل اندنے اس لیے کہ سٹ لگے نا جی ضربہ سٹ جب پہنچے سر میں تو عقل چلی جاتی ہے. سنیں جی کہتے ہیں ممکن ہے تطبیق بائیں طور کے علم کے قواسب جو علم کا کسب کرتے ہیں وہ قوائے دماغیہ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کون ہے اور حکماء گئے اس بات کی طرف کہ ادراکات جزیہ کا محل کون ہے یا باطن ہے اور کلیات کا مدرک کون ہے جو قائم ہے مجردہ کے ساتھ جی. اور وَيُوَافِقُهُمْ موافق ہے ان کے کلام امام حجت الاسلام غزالی کی وفی کلام یہ کہ قلب بولا جاتا ہے مدغہ سنوبریہ پر اور نفس نات کو اندر گوتھر بھی طرف سے اور مراد ان نصوص میں وہ نفس ہے واللہ عالم ورسولہ بالصواب. بعض نے کہا ہے عقل جوہر ہے ادراک کیے جاتے ہیں اس جوہر کے ساتھ غائبات دلائل کے ذریعے اور ادراک کیے جاتے ہیں محسوسات مشاہدے کے ساتھ ہیں
اور بعد میں کہا ہے کہ عقل وہ ہے ادراک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ غائبات کا دلائل کے ذریعے اور محسوسات کا مشاہدہ کے ذریعے جی فہو سبب للعلم ایضا پس عقل بھی سبب ہے علم کا جی اما العقل فہو جی بس عقل بھی سبب ہے علم کا یعنی فہو سبب للعلم ایضا جیسا کہ حواس علم کا سبب ہے اور خبر کا خبر صادق سبب ہے سنیں جی اے شاباش جی سمجھے ہی اگر ٹورنا برمن کر دے نا ما فيه من خلاف الثمانية والملاحدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء سوال ہے شروع میں کہہ دیا تھا کہ علم کے اسباب بڑا شروع کرنے کا جملہ تو رہا سی بھی لوڑ سی جی علم کے ان میں سے پہلا خبر صادق تیسرا تو یہ دوبارہ کیا ضرورت تھی کہ عقل بھی سبب ہے علم کا یہ تو پہلے کہہ دیا کہ علم کے اسباب تو یہ تو آ گئے کہتے ہیں تصریح اس لیے کہ کوئی جھوٹاں دے سر چ کھلے مارنے سن جی سمجھے میں تصریح کی ہے اس لیے کہ بھی عقل جو ہے وہ علم کا سبب ہے کہ نہیں اس میں خلاف ہے سمنیہ کا ملاحدہ کا سارے نظریات میں بھی یہ سب جھوٹ ہے جی اور بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے کن میں وہ بنا ان کی کہتے ہیں کہ الہیات میں اختلاف کثیر ہے اور آراء کا تناقض ہے ہاں جی کیا کہ بھائی تصریح کی ہے اس جملے کے ساتھ اس لیے کہ اس میں خلاف ہے اس میں رد کرنا تھا کچھ لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ علم کا سبب نہیں ہے شاباش سے سمجھے ہوں بعض فلاسفہ الہیات میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الہیات میں اختلاف کثیر ہے آراء کا تناقض ہے سنیں جی یہ تو جواب تو گون ہے جی اور دھیان کرو بھائی فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ ایدن کل وہ ایدن تا ہوندا بھی پچھلی گل بھی کو نال ہے انہیں بھی حلوا کھادا ہے یہ تدوں آکھدا ہے بھی جس لے کسی اور بھی کھادا ہوے تے نال پہلو وا نہیں آکھدا بھی انہیں بھی چھٹی منگی ہے یہ پہلی باری نہیں آکھدا تا آکھدا کہ پہلو کسی تو پھر آکھدا ہن انہیں بھی چھٹی مانگ لی ہے جی تصریح کی اس کے ساتھ اے بکون العقل باوجود ہے کہ یہ بات تو ما سابقہ سے کیڑا ما سابقہ اسباب العلوم میں یار اور کیڑا ما سابقہ جی پاکے نہیں پیچھے کہ علوم کے اسباب تھی نہیں تو پتہ لگ نہیں سکیا جی لیکن کیوں تصریح کی باوجہ اس شے کے جو اس تصریح میں ہے کیڑی شے یعنی سمنیہ کا بضم و فتح سوما قوم ہے ہند کے کفار کی منسوب ہیں ایک شہر کی طرف جو سومناتھ کا شہر ہے وہ زام کرتے ہیں کہ نئی طریقہ علم کی طرف مگر عقل کے ذریعے کوئی علم نہیں آتا صرف حواس ظاہرہ جو کچھ کہتے ہیں وہی علم ہے جی اب ایک نا نظریات کڑے نا تو پھر اگاں کم ٹردا گیا جی بیڑے گھر کندے گئے نسلاں ساریاں اتھی چڑھ گئی ہیں جی اور اس میں خلاف ہے کہ ان کا ملاحدہ یہ قوم ہے اجمیوں کی ظاہر ان کا رفض ہے باطن ان کا اور مقصود ان کا اسلام کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں رستہ علم کی طرف مگر رجوع کرنا ایسے عالم کی طرف جو عالم لے علم حق سبحانہ سے اور وہ کون ہے امام معصوم مخفی ہے وہ امام مہدی ہیں بھی کہتے ہیں بس ان کے پاس ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ان بھی ویسی جڑا نا کوٹی ہو تو پیتی ہو انہی دیر اور زام کرتے ہیں کہ نہیں ہے مراد نماز اور صوم سے وہ کہ جس کو سمجھائے یہ نہیں ہے سنیا جی اسی طرح باقی سارے نصوص کی تفسیر میں بلکہ کہتے ہیں ان کے لیے معنی اور ہیں نہیں پہچانتا ان معنی کو بلکہ امام غیب یہ ان دیکھو نا اے پیر جی بنیادی چیزاں کی
اے بنیادی پھر نسلاں ساریاں ٹر پئیاں اس تے ساریاں نسلاں جی کی ساریاں نسلاں اس تے اے ہی ہے نا بھی جو گل کر ہونی پھر قاری صاحب نوں بندوں نے پیڑ ہونی مثال طور تے اے برادریاں وچ وہ یار وڈیرے آندے سن بھی رشتہ کسی ہور کولوں لے تے لینا ہے لیکن اپنی رشتہ دینا نہیں کسی نے باہر برادری تو جی یہ گل توڑ دیتی نا اگاں توڑے سونے جہا بندہ لب گیا دوسری برادری تی نہیں دینی یہ ہوں کی ہے نسلاں ساریاں اس ٹریک تے چاڑ دیتی نا تے پوری برادری ذلیل ہوندی تیاں بیٹھیاں پئیاں جوان ہون کوئی چنگا بندہ مل گیا نہیں دینا رشتہ جی اوف اے گل جی او میرے او یارو اچھا جی یہ ملاحدہ جمی نظریات میں کس میں پس نظر کرنا عقل کا نہیں فائدہ دیتا علم کون کے نزدیک اس کا رد کیا کہ عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے عقل کرنا یار کو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جی اور یہ تصریح کی ہے کس لیے من خلاف او پچھو نا من جی و من خلاف بعض بنال جوڑ رہے ہیں جی اور وہ کون ہے مہندسون یہ جو فلاسفہ مہندسون ہے نا یہ ان کا خلاف ہے کن میں ہوں سنا جی وہ کہتے ہیں کہ عقل فائدہ دیتی ہے علم کا فنون ریاضیہ میں ہندسہ میں اور پیمائش میں رصد اوپر چڑھنا اور اس کی مثل عقل فائدہ دے دیے اگے نہیں ٹوٹ سکتی جی اس لیے کہ یہ علوم ہیں منتظمہ ہیں علی نظام یعنی یہ سمجھ آتے ہیں جی بس دو دونوں چار تو سمجھ آ گیا جی اے ایک گٹھ یہ بھی سمجھ آ گئی اے دو گٹھا یہ بھی ایک بازو یہ بھی سمجھ آ گیا ایک فٹ یہ بھی سمجھ آ گیا یہ کچھ پتہ لگ گیا جی اے اتنا چڑھیا 10 فٹ پلر نہ لمبا یہ تو سمجھ آ گیا اچھا یہ کٹ کے تھوڑے سرے ٹھوکے وغیرہ بھی سمجھ آ جاتی سی اچھا جی اور نہ کہ کس میں کہتے ہیں وہ بعید ہیں فہم سے اور بعید فہم تو تانو بیماریوں بھی کسی نبی دی بارگاہ وچ نہیں جی آئے شیطان نو چمڑے ہو بس غایت الامر کہتے ہیں ان الہیات میں یہ کہتے ہیں وہ کیا ہے اور اخذ اس چیز کا جو لائق ہے کس کے والاخذ بما یلیق بالعظمت والجلال اور اخذ تو اس کے ساتھ ہو جو لائق ہو کس کے جلال کے وہ تو یقین ہونا چاہیے زن تو نہیں ہے نا جی اور ذکر کیا بعض محققین نے کہ انہوں نے انکار کیا ہے فائدہ دینے کا کس میں طبیعیات میں بھی ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہی مذکور ہے شرح مقاصد میں اور وہ کہ ذکر کیا اس کو یہاں وہ موافق ہے کس کے حاصل کلام شارع یہ ہے کہ مسئلہ افکار کے پھسلنے کی جگہ ہے پس فکانت جی یہ لائق تھا تاکید کے بھی اے آکھے جندہ فاہوا سابب للعلم ایزن یہ ضروری سی جی اور ولم یکن باسن باقی تکرار میں شروع میں کہا کہ علم کے اسباب 3 تو بعد کہنا کہ یہ بھی علم کا اسباب ہے کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے اور نہیں کوئی حرج کس میں تکرار میں اور اسی طرح قول مصنف کا خبر میں اور یوجب العلم پچھا کیسے کہ نہیں تو وہاں کا علم استدلالی کا واجب کرتی ہے تو یہ حرج کوئی نہیں ہے جی اور نہیں شمار کیا گیا مخالف کے ساتھ حواس میں بوجہ اس کے انکار کرنے کہ اس کا جو عذر شمس ہے ولم یوقدھا فیہا یعنی حواس کو جو ذکر ہے نا حواس کا اس کے ساتھ یہ نہیں ذکر کیا کہ حواس بھی علم کو واجب کرتے ہیں کہ کیا ہے کہتے ہیں ان کے بھی تو لوگ کی منکر ہیں لیکن وہ ایمی جی میں 12 بجے سورج چڑھا چمکاتا رہا کہ سورج ہے ایک نہیں جی اچھا جی انہوں نے دلیلیں پکڑی ہیں مختلف تو ان کے مراد کرنے ہیں سب کے جی دلیل پکڑی سمنیہ نے کئی وجوہ کے ساتھ ایک یہ ہے کہ علم اس بات کا کہ اعتقاد حاصل ہوتا ہے بعد نظر کے جی علم ہے نا ان العلم بان الاعتقاد الحاصلہ بعد نظر کیا ہے یہ علم اگر ہے وہ ضروری تو نہیں ظاہر ہوگی اس کی خطا لیکن دیکھتے ہیں ہم مذاہب کے منتقل ہوتے ہیں
پھرتے رہتے ہیں. اور اگر وہ علم نظری ہے تو لازم آئے گا تسلسل بوجہ اس کی احتیاجی کے کدھر. جواب یہ ہے کہ وہ شے کہ ظاہر ہے اس کی خطا نہیں ہے، وہ نظر صحیح اور کلام تمہاری نظر صحیح میں چل رہی. تم پٹھے پنگے تے لے گئے ہو جی. گڈی جیڑی روڈ تو کچے لا تے کہ پھس گئی ہے تے موٹر وے تے رکھو تو نہ پھسے. ثانی مقدمہ آندے نے جی اے ویکھو پٹھا پنگا. کہتے نفس ناطقہ بیک وقت ایک شے کی طرف توجہ کرتا ہے، ایک شے کی طرف. سغرا کبرا جوڑ کے اس نتیجہ نکالنے ہیں نا. کہتے ہیں جی سغرے وال توجہ کی تو کبرا بھول گیا، جی کبرے وال تو سغرا بھول گیا، تو جی دونوں وال توجہ تو نتیجہ کہڑے پس گیا کہ مقدمہ تان نہیں جمع ہوتے، اس لیے کہ عقل نہیں توجہ کرتا. ایک حکم میں سغرے تھے، ایک حکم میں آنے واحد میں دونوں کی طرف نہیں کرتا. حالانکہ بیماری ہے سارے سغرے کبرے جوڑی جا رہے ہیں. آپ یہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ سغرے کبرے نے جی. اچھا اور مقدمہ واحدہ جو ہے وہ تو نتیجہ. جواب دیے گا اولاً کہ عدم اجتماع ممنوع ہے، کہ اجتماع نہیں ہو سکتا یہ، اسی لیے تو ہم حکم کرتے ہیں تلازم کا. شرط یہ کی کہ دونوں طرف توجہ ہوئی ہے تو ہم نے کہا ان میں تلازم ہے جی. اور ثانیاً کہ توجہ علم کا اور مقدمتان جمع ہیں اگرچہ نہیں جمع. تیسری دلیل دی ہے کہ جزم اس بات کا کہ علم جو حاصل ہوا ہے بعد نظر کے، یہ کیا ہے؟ یہ ہوگا موقوف علم بے عدم نظر معارض لہو، کہ اس کے معارض کا جو علم ہے نا جی، کہ یہ موقوف ہے علم کس کا؟ بے عدم نظر معارض لہو، کہ اس کا جو معارض اس میں نظر کو نہیں ہے. وہ ہوا ایسا ضروری، اور اگر نہیں واقع ہوئی نظر معارض کی باوجہ نظر کے ولا نظرین تو وَإِلَّا تسلسل. جواب ہے کہ نظر صحیح فائدہ دیتی ہے یقین کا کس کا؟ وہ کہتے نہیں کہ علم جو حاصل ہوا نظر و فکر کے بعد ہے، یہ تو موقوف ہے کہ کسی معارض نے اس کا معارضہ نہیں کیا. اگر نہیں ہے تو حق کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ نظر صحیح فائدہ دیتی ہے کس کا؟ بے عدم المعارض، جیسا کہ فائدہ دیتی علم کا بے صدق نتیجہ. چوتھی دلیل انہوں نے چلائی تھی کہ مطلوب اگر معلوم ہے تو پھر طلب اس کی، اور اگر مطلوب مجہول ہے کہ یہ وہ لبن گئے سا دیکھ کے کچھ پٹھے پنگے نہیں ویکھے نہیں شرارتاں جی، وہ تو پتہ نہیں سی کہڑا تے لب گیا تے بھئی یہ سی لبنا. جواب دیا گیا کہ وہ مطلوب جو ہے وہ معلوم من وجہ ہے اور مجہول، پس طلب کیا جائے گا وجہ مجہول کے ساتھ، پہچانا جائے گا وجہ معلوم کے ساتھ. وجہ اے ہوئی اے بس. اچھا جی ملاحدہ دلیل پکڑی ملاحدہ نے دو وجہ کے ساتھ. ایک ان کی کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں اوکلا کو مختلفین، قائد میں اختلاف عظیم، اگر کافی ہوتی عقل تو نہ ہوتا. جواب ہے کہ خلاف یہ انظار فاسدہ سے پٹھے پاس گڈیاں ٹوریاں نے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اوکلا محتاج ہیں علوم ضعیفہ میں بھی جی، کہ ان کو صرف پڑھنی پڑتی ہے، نہ پڑھنی پڑتی ہے، لیکن محتاج ہیں کس کی طرف؟ تو پس کیسے ہوگا علوم عقلیہ صحابہ میں؟ جواب دیا گیا ہے کہ یہ بات فائدہ دیتی ہے صعوبت کا، نہ کہ اچھا جو مہندسون او فلسفی انہوں نے دلیل پکڑی دو وجہ سے. ایک یہ کہ ذات حق سبحانہ ہو وہ متصور نہیں ہے، اور تصدیقات جو ہیں وہ فرع ہیں جی. تو جب اطراف کا تصور نہیں ہوگا تو تصدیق کیسے ہوگی؟ وہ کیسی چاڑی نہیں دی. جواب دیا گیا کہ تصور بے وجہ ہمہ کافی ہوتا ہے. دوسرا ان کی دلیل یہ ہے کہ اقرب الاشیاء الی الانسان کون ہے؟ نہ اس کا اپنا نفس ہے، اور اختلاف کیا گیا نفس میں اختلاف فاحش جی. تو پس سنیں تو پھر جو قریب ہے وہ سمجھ نہیں ہے. تو بعض نے کہا کہ نفس، بعض نے کہا کہ جسم ہے جو حلول کرنے والا ہے، بعض نے کہا وہ خون ہے، بعض نے کہا وہ سانس لینا وغیرہ ذالک، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ نہیں جانتا نفس کو مگر. تو کہتے ہیں فلسفی کیسے پہچانا جائے گا جو؟ جواب دیا گیا ہے بہین طور کہ یہ بات دلالت کرتی ہے صعوبت پر، امتناع پر نہیں دلالت کرتی جی. یہ انہوں نے مطابق وہ سمجھے ہی
آگے جی بناءً علی اختلاف کثرت یعنی افکار جی یہ علت ہے کل کے خلاف کی، جیسا کہ وہ ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل سبب ہوتی کس کا علم کا نظریات تو نہ واقع ہوتا نظریات میں، لیکن اختلاف عقلاء کا تو بعض نے کہا کہ عالم، بعض نے کہا یولا ثابت ہے، جز لا یتجزا باطل ہے، بعض نے بالعکس کہا کہ جز لا یتجزا ثابت ہے اور یولا باطل ہے الی غیر ذالک. تو وہ یہ دلیل چل رہی ہے، تو لہذا پتہ چلا کہ عقل ہے نظریات میں. اور ذکر کیا مدقق نے کہ یہ علت ہے بعض فلاسفہ کے خلاف نہ کہ اس لیے کہ دعویٰ ان کا شامل ہے ریاضیات وغیرہ کو، اور نہیں ہے ریاضیات میں کثرت اختلاف، پس دلیل نہ ہوگی مثبت ان کے. لیکن اللہ محقق تو مراد ہے خیالی والے. بابا عبدالعزیز براروی کہتے ہیں میرے نزدیک سے میں نظر ہے اولاً اس لیے کہ توجہ قسم کے شبہات کی یہ تبرع ضائع ہے بے خام خواہ، اور دوسرا اس لیے کہ کافی ہے یہ سمنیہ کو یہ کہ ہو علم کی نو نظری محل کثرت خلاف، اور نئی منافی اس کے قلت الخلاف یا اس کا بالکل نہ ہونا بعض اقسام میں، یعنی ان کا یعنی سب کا اختلاف، یہ سب کی دلیل ہے جی کٹھی جی. چلو جی کتوں پس عقل سبب ہے علم کا بھی تصریح کی ہے او مصنف نے اس بات کے ساتھ کیڑی کی عقل بھی علم کا، حالانکہ پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے کیوں کی ہے باوجہ اس شے کے جو اس تصریح میں ہے او کی مادہ بیان، یعنی سمنیہ کا خلاف اور ملاحدہ کا خلاف جمی نظریات میں، اور بعض فلاسفہ کا خلاف الہیات میں، بنا کرتے ہوئے کثرت اختلاف پر اور آراء کے تناقض پر. او شابہ وہ نے کیا بس عقل بھی سبب ہے، بس عقل سبب ہے علم کا بھی، تصریح کی ہے اس کے ساتھ باوجہ اس کے جو اس میں ہے، یعنی سمنیہ کا خلاف اور ملاحدہ کا خلاف علمی نظریات میں، اور بعض فلاسفہ کا خلاف الہیات میں. شبش اختلاف پر اور آراء کے تناقض. صبر بنے کیا والجواب ذلك لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم. جواب پہلا جواب ہے فلاسفہ کی دلیل سے بطور ممانت. جواب یہ ہے کہ یہ بات یعنی یہ نظر کے فساد کی وجہ سے، نظر کے تم نظر صحیح نہیں کر سکے ہو، تم نے دلیل صحیح نہیں چلائی، لہٰذا نظر کا فساد نئی منافی نظر کے صحیح ہونے کے عقل سے مفید للعلم، کہ عقل کے ذریعے نظر صحیح کی جائے تو علم یقینی حاصل ہو جائے. یہ بات منافی نہیں ہے کہ تم نے نظر فاسد کی ہے تو تمہیں جنا کچھ بھی نہیں ملا، تو لہذا جو نظر صحیح کریں گے ان کو بھی علم یقینی نہیں آئے گا. یہ بات نہیں ہے جی. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ یہ کثرت اختلاف اور تناقض یہ نظر کی فساد کی وجہ سے. اب یہ کثرت اختلاف اور تناقض نظر کے فساد کی وجہ سے یہ بات نہیں منافی کہ نظر صحیح اگر ہو کس سے عقل سے نظر صحیح کریں تو یہ مفید للیقین ہو، اس کے منافی نہیں ہے. پہلا جواب اللہ علی ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل وفیہ اثبات ما نفیتم. دوسرا فجدنا کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو تم نے پیش کی ہے یہ دلیل پکڑی ہے تم نے نظر عقل کے ساتھ. یہ جو تم کہتے ہو کہ بھئی کثرت اختلاف ہے اور تناقض آراء ہے، تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ عقل کے ذریعے فیصلہ نہیں ہو سکتا. تسی دسو بھی یہ استنجے نال ثابت کیتا جی، یہ ثابت کیڑی شے نال کیتا ہے جی؟ عقل جس چیز کی نفی کر رہے وہی ثابت ہو رہا ہے. تمہاری بات تمہارے مناقض ہوگی. نہیں سمجھ آئی بھئی؟ یہ جو بھی بندہ کہہ رہا ہے جی کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں اس لیے کہ یہ ہے، تو تم تو کو دلیل ہی دے رہے ہیں، تو کو واجہ بجا رہے ہیں جی. کیا کہ جی دوسرا رد یہ ہے بطریق المناقضہ کہ وہ جو تم نے ذکر کیا کیڑا کہ کثرت اختلاف دلالت کرتا ہے
بے نظر جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دے سکتی. اے تسی دسو بھی اے تساں دلیل کیڑی شے نال پکڑی ہے؟ یہ بھی عقل کی نظر کے ساتھ ہے. یہ بھی عقل کے ذریعے پکڑی ہے. تو لہذا اس میں تم نے ثابت کر دیا اس کو جس کو تم نے نفی کی ہے. بھی عقل کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا، خود تم عقل کے ذریعے ثابت کر کے ہمیں کہہ رہے ہو کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تمہاری بات یعنی یثبت تناقض بینا مدعاکم مدعا تمہارا اور تو دلیل جڑی دیتی وہ تھوڑے خلاف چلی گئی. سمجھے جی گل؟ ادھر ویخ ول جواب ون ذالک یعنی کثرت اختلاف و تناقض یہ فساد نظر کے فساد کی وجہ سے بعض نظار نے نظر فاسد کی ہے تو یہ خرابی آئی ہے. پس نہیں منافی ہونا نظر صحیح کا صحیح من العقل کا کیا ہونا. مفید نہیں ہے. ہاں دلالت کرتا ہے کثرت اختلاف اس بات پر کہ تمایز بین الصحیح والفاسد. بھئی یہ ذرا مشکل کام ہے، اللہ کے فضل سے نصیب ہے، لیکن صعوبت اس کی تمایز کی نہیں واجب کرتی کس کو؟ عدم افادہ بے نظر صحیح جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی. اس کو واجب نہیں کرتی، صعوبت ضرور ہے. پھر ذکر کیا جواب ثانی نقض اجمالی کے طریقے پر بے قولی علاوہ زی کہ وہ جو تم نے ذکر کیا ہے کیا کثرت اختلاف دلالت کرتا ہے کہ نظر علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی. یہ استدلال ہے کس کے ساتھ؟ عقل کی نظر کے یہ نظر عقل کے ساتھ ہی تم بھی دلیل چلا رہے ہو. اس میں اس بات ہے اس کا جس کو تم نے نفی کی. تو لہذا تمہاری بعض متناقض ہو گئی، یعنی ثابت ہو گیا تناقض تمہارے. مدعا اور تمہاری دلیل کے ذریعے یہ ایسی ہے جیسے ان کا قول کہ یہ دور ہو، وہ یا تسلسل یعنی ثابت ہو جائے گا دور اور نہیں مخفی کہ یہ کلام دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ استدلال نہیں مقصود کن کے ساتھ، بس وہ جنہوں نے خاص کیا ان کو مہندسین کے ساتھ تناقض کے اس بات میں کہ عدم معلومیت کی نسبت الی ذات تعالیٰ یہ من قبیل نظر فی الالہیات ہے جی. تو ٹھیک نہیں بھئی یہ عام گل ہے جی. باقی یہاں ہونا بحث وہ ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ نے جو ہے نا جی فرمایا ہے کہ نہیں جھگڑا اس میں کہ ظن فائدہ دیتا ہے، محض جھگڑا ہے ظن کے فائدہ دینے میں. یقین کا اور والا اللہ ہم شاید کہ انہوں نے دعویٰ کیا اس مسئلے میں ظن کا نہ کہ یقین کا. اور جواب یہ ہے کہ یہ بات فساد نظر کی وجہ سے اکثرت تو پس نہیں منافی نظر صحیح من العقل کے ہونے کے کیا ہونے کے مفید للعلم کہ وہ یقین کا فائدہ دے، اس کے منافی نہیں ہے. علاوہ زی وہ شے کہ ذکر کیا تم نے ذکر کیا او کثرت اختلاف دلالت کرتا ہے عدم افادہ نظر پر. یہ استدلال بے نظر العقل ہے، یہ استدلال بنا خلاف بھی یہ بھی تو عقل نال تسی ثابت کیتا ہے جی. پس اس میں ثابت کرنا اس شے کو کہ نفی کیا تم نے، پس تمہارا دعویٰ اور تمہاری دلیل متناقض ہو گئے. جواب یہ ہے کہ یہ نظر کے فساد کی وجہ سے ہے، پس نہیں منافی نظر صحیح من العقل کے ہونے کے مفید للعلم. علاوہ ازیں وہ جو ذکر کیا تم نے استدلال ہے نظر عقل کے ساتھ، پس اس میں ثابت کرنا ہے اس چیز کو کہ نفی کی تم نے، پس متناقض ہوتا ہے تمہارا دعویٰ اور تمہاری دلیل.